السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی آج کچھ چیزیں میں نے پہلے سے لکھ لی تھیں تو آج ان کو ریڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور ان کی ایکسپلینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. تو جو ریڈ کرنا چاہ رہے ہوں پلیز بتا دیں. یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے انواع المردودی او الضعیف باعتبار الطعن فی الراوی. ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہم نے حدیث کو جب ڈیوائیڈ کیا تھا مقبول اور مردود میں، تو مردود میں ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث کو رد کرنے کی یا اس کے ضعیف ہونے کی اس کے دو بنیادی ریزنز ہوتے ہیں. یا تو اس کی سند میں اتصال نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی سقط ہوگا کسی طرح کا، یا پھر اس کے راوی یا کچھ روات میں کسی طرح کا طعن ہوگا یا جرح ہوگی. اس اعتبار سے ہم نے پچھلی کلاسز میں انواع المردود دیکھے تھے یا انواع الضعیف دیکھے تھے بے اعتبار سخت، کہ سند کے متصل نہ ہونے کی وجہ سے جو ضعیف کی اقسام ہوتی ہیں ان کو دیکھا تھا. اس میں مرسل، معلق، معضل، منقطع، تدلیس اور مرسل خفی دیکھی تھی. اور آج ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ انواع الضعیفی بے اعتبار الطعن فی الراوی، کہ احادیث کی ضعیف احادیث کی اقسام جن کے ضعف کی وجہ جو ہے وہ راوی میں کسی طرح کا طعن یا پھر جرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اقسام ہیں، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی جناب کوشش کریں ریڈ کریں، مائک وہ برابر میں پڑا ہے. جی طعن کا معنی ہوتا ہے کسی طرح کا ان کو کرٹیسائز کرنا، کسی طرح کا ان پہ کرٹیسزم کرنا. آپ پڑھیں. انواع المردود الضعيف باعتبار الطعن في الراوي. الموضوع والحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سنده راو كذاب. صحیح، جزاک اللہ خیر. الموضوع، موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ هو الحدیث المکذوب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسی حدیث ہوتی ہے؟ المکذوب، مکذوب معنی جھوٹی. یہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فی سندہ راو کذاب، کہ اس کی سند میں کوئی ایک ایسا راوی ہوتا ہے کم از کم جو کہ کیسا ہو؟ کذاب ہو، جھوٹا ہو، جس کا جھوٹ جو ہے وہ دین میں ثابت ہو. ٹھیک ہے، سمپل سی ڈیفینیشن ہے. موضوع حدیث کب ہوتی ہے؟ جب سند میں کوئی راوی ایسا ہو جو جھوٹا ثابت ہو، خاص کر دین کے معاملات میں، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں الموضوع. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے وہ ہے المتروک. المتروک کیا ہوتا ہے؟ کریں ریڈ کریں ریڈ کریں. وما كان في سنده راو متهم بالكذب وهو بأن يعرف الراوي يعرف الراوي بالكذب في كلامه في كلامه مع الناس أو أن ينفرد بما يخالف القواعد
معلومات من الدین. المتروک ہوا ما کان فی سندہ راو متہم بالکذب وہوا بأن یعرف الراوی بالکذب فی کلامہ مع الناس او ان ينفرد بما يخالف القواعد المعلومة من الدین. متروک حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کی سند میں کیسا راوی ہو؟ جو متہم بالکذب ہو، یعنی اس پہ جھوٹ کی تہمت ہو. اور یہ متہم بالکذب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوا، یعنی یہ متہم بالکذب کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے بِأَن یعرف الراوی، یہ کہ راوی، یعرف کا کیا معنی ہو جائے گا؟ نہیں، یعرف الراوی، راوی کو پہچانا جائے یا راوی جانا جائے. کس چیز سے جانا جائے؟ بالکذب، جھوٹ سے جانا جائے. فی کلامہ مع الناس، لوگوں کے ساتھ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا جھوٹ ثابت ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹریڈنگ کر رہا ہے، کسی سے خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس میں اگر اس کا جھوٹ ثابت ہے، او یا پھر کیا ہو، ان ینفرد، کہ وہ کیا کرے، منفرد ہو، اکیلا ہو کسی چیز کی روایت کرنے میں، اور وہ کیا چیز ہو، یا کسی ایسی چیز کی روایت میں منفرد ہو، بما یخالف القواعد المعلومۃ من الدین، کہ وہ دین سے جو کچھ معلوم یعنی ویل نون قواعد ہیں دین کے، جو رولز ہیں، ان کی مخالفت کر رہا ہو. دین کے مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسا قاعدہ بتائیں جو دین کا معلوم ہے ہمیں. دین کے کچھ قواعد ہیں، کچھ دین کی تعلیمات ہیں، ٹیچنگز ہیں، جو کہ مجموعی طور پہ یا عام طور پہ معلوم ہے ہمیں. مثال کے طور پہ کیا دین کسی کو نقصان پہنچانے کا ساتھ دیتا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا دین کوئی ایسے عمل کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں شرک ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ قواعد ہیں دین کے جو معلوم ہے. ٹھیک ہے، دین کے مقاصد میں سے کچھ مقصد ہیں جہاں پہ دین نے لوگوں کے مال کی، ان کی جان کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے دین کی تعلیمات ہیں، نقصان دور کرنے کی تعلیمات ہیں. تو کوئی ایسی روایت وہ لے آئے اور اس میں وہ منفرد ہو. منفرد ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی جیسی روایات دوسرے لوگ نہیں لا رہے. آپ اس کی اگزامپل دیکھیں. مثال کے طور پہ کسی شخص کو رجم کرنا. رجم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو پتھر مار کے اس کو قتل کر دینا. ٹھیک ہے، اب ظاہری طور پہ یہ جو عمل ہے، ظاہری طور پہ یہ کیسا لگتا ہے؟ ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین کے رولز کی مخالفت کر رہا ہے. کس طرح؟ کیونکہ دین کے رولز میں سے ایک رول کیا ہے کہ دین انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کا ایک ویل نون رول ہے کہ دین انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن یہ حکم ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن یہ رول کس وجہ سے ایکسیپٹڈ ہے؟ کیونکہ یہ ایک شخص نے نہیں کہا ہے. اس کے حوالے سے معلوم ہے کہ مختلف روات نے مختلف کانٹیکس میں یہ بات آئی ہے کہ دین نے یہ تعلیم دی ہے، اور پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کس طرح یہ ایک جو حکم ہے یہ کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، انسان کی نسل کی حفاظت کے لیے، انسان کے دین کی حفاظت کے لیے ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر صرف ایک شخص یہ بات کرتا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ چوری کرنے پہ چور کو قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک روایت لے آئے. اب اس میں کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں معلوم ہے کہ دین کا اس کا قاعدہ ہے کہ چوری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اب یہ شخص ایسی روایت لا رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص یہ روایت نہیں لا رہا، تو پھر ایسی روایت کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ متروک ہے، کیونکہ اس کا جو راوی ہے وہ کوئی ایسی چیز لا رہا ہے جو دین کے معلوم قواعد کے خلاف ہے.
اور اس طرح کی بات اس کے علاوہ کوئی اور راوی کر نہیں رہا, کوئی اور روایت میں آ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو متروک وہ روایت ہے جس میں کوئی ایسا راوی ہو جو متہم بالکذب ہو. اور متہم بالکذب کا کیا معنی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ راوی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں یا بات چیت میں اس کا جھوٹ ثابت ہو, دین کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے, جو اور معاملات ہوتے ہیں زندگی کے اس میں ثابت ہو کہ اس شخص نے کسی سے جھوٹ بولا ہے. یا پھر وہ کوئی ایسی روایت لائے اور وہ منفرد ہو, وہ الگ ہی ایک بات کر رہا ہو, اور وہ بات ایسی ہو جو کہ دین کے جو معلوم رولز ہیں ان کے خلاف جا رہی ہو. ٹھیک ہے, اور اس روایت میں اس کا کوئی اور ساتھ نہ دے رہا ہو. مطلب ہمیں اس حدیث کے لیے یا اس متن کے لیے کوئی اور سند نہیں ملتی. ٹھیک ہے, متروک کا معنی ویسے لغتاً ہوتا ہے وہ جس کو چھوڑ دیا جائے. ترک یترک سے اسم مفعول ہے متروک, جس کو ترک کر دیا جائے, جس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن مصطلح حدیث میں جب کہا جائے گا کہ یہ حدیث متروک ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ اس میں کوئی راوی جو ہے وہ متہم بالکذب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے الحدیث المنکر. الحديث المنكر له قسمان هو من كان في سنده من طعن بفحش الغلط أو فحش الغلط غلط أو كثرة الغفلة او صحیح كثرة الغفلة أو الفسق او الفسق. أو الفسق. اس کو من کی جگہ کر دیں, المنکر ہوا ماں کا نام. جی, المنکر, یہ منکر کی جو اصطلاح ہے یہ مصطلح میں جو ہے دو معنی میں استعمال کی جاتی ہے. ان میں سے ایک معنی کیا ہے, ہوا ما کان فی سندہ, یہ وہ روایت ہے جس کی سند میں کون ہو, من طعن بفحش الغلط او کثرت الغفلت او الفسق, کہ اس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس پہ طعن کیا گیا ہو. طعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طعن کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ لعنت تو نہیں, جس پہ کلام کیا گیا ہے یا جس پہ جرح کی گئی ہے, یعنی اس کے بارے میں برا کلام کہا گیا ہے یا بری بات کہی گئی ہے, یا جیسے کہتے ہیں نا طعن و تشنیع ہوتا ہے, یا ہائے عین تشنیع ہے میرے خیال میں. خیر, جس پہ کریٹیسائز کیا گیا ہو یا جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہو, جس کی جرح کی گئی ہو, کس چیز سے جرح کی گئی ہو؟ فحش الغلط, فحش الغلط سے جرح کی گئی ہو, یا پھر کثرت الغفلہ سے جرح کی گئی ہو, یا پھر فسق سے جرح کی گئی ہو. ٹھیک ہے, فحش الغلط کیا تھا؟ فحش الغلط آپ کو یاد ہے, ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. فحش الغلط جس کی جو مسٹیکس ہیں وہ بہت سیویئر قسم کی ہوں, بہت سیریس قسم کی ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن میں آیت آتی ہے واللہ یحب اگر کوئی شخص روایت کر دے واللہ یحب الکافرین, تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کافر کو پسند کرتا ہے. اور آیت ہے واللہ یحب المحسنین, یا معنی کہنا چاہ رہے ہو واللہ یحب المؤمنین. ٹھیک ہے, اب روایت تھی مؤمنین اور اس نے کہہ دیا مسلمین, یا اس نے کہہ دیا محسنین, یا اس نے کہہ دیا صادقین. اب لفظ تو چینج ہو رہا ہے لیکن معنی میں اتنی تبدیلی نہیں آ رہی. لیکن ایک شخص کہتے ہیں واللہ یحب الکافرین معاذ اللہ, اب کیا ہے, یہ معنی ہی بالکل چینج ہو رہا ہے. اور معنی صرف معنی چینج نہیں ہو رہا بلکہ یہ بات ہی بالکل الٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو کیسے پسند کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اپنی روایت میں بہت سیریس طرح کی مسٹیکس کرتا ہو, یا پھر کثرت الغفلہ ہو اس کے ہاں. کثرت الغفلہ کیا تھی؟ اس کا تعلق تھا ضبط سے. کثرت الغفلہ جیسے اگر مثال کے طور پہ وہ کسی مجلس میں ہو, جب حدیث کی مجلس ہو, اور وہ محدث یا امام کی روایت سننے کے بجائے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو, دوسرے معاملات میں مشغول ہو, یا اگر وہ کسی کتاب میں لکھ رہا ہے تو وہ اس کتاب کی حفاظت نہیں کر رہا کہ اس پہ دوسری چیزیں گر رہی ہیں, وہ کچھ کھا رہا تھا, اس کے
چھیٹے جا رہے ہیں اور وہ اس چیز کی حفاظت نہیں کر رہا، غفلت کا پہلو اس نے غالب رکھا ہوا ہے، یا پھر وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہو۔ فسق کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے عدالت کی جب ڈیفینیشن کی تھی، عدالت کی ڈیفینیشن کے کچھ ایلیمنٹس یاد ہیں کیا تھے عدالت میں؟ کہ عادل راوی کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا کنڈیشنز تھیں، کہ کیا کرتا ہو کیا نہ کرتا ہو، کیسا ہو ایک عادل راوی کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کی کوالیفیکیشن یا سب سے پہلے اس کا ٹریٹ کیا ہوگا کہ وہ روایت کرنے والا کیسا ہونا ضروری ہے؟ آپ کاذب سے پہلے سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، مسلمان ہو، پھر مسلمان کیسا مسلمان ہو؟ عاقل مسلمان ہو، ٹھیک ہے، ذو عقل ہو، پھر وہ بالغ ہو، پھر وہ فسق کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ فسق کا ارتکاب میں کیا تھا کہ کبائر سے اجتناب کرتا ہو اور صغائر پہ کیا نہ کرتا ہو؟ اصرار نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو، یعنی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، زنا کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، چوری ڈکیتی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور صغائر پہ اصرار نہ کرتا ہو، صغائر پہ مصر نہ ہو۔ صغائر پہ مصر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ گناہ نہ کرتا ہو، لیکن ایک ہے گناہ کرنا اور اس کو گناہ سمجھنا، اور کوشش کرنا کہ دوسرے لوگوں کو آپ کے گناہ کے بارے میں نہ پتا چلے، اور ایک ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا یا اس پہ بالکل ڈھٹائی سے پبلکلی اس کا ارتکاب کرنا اور اس پہ کسی چیز کو برا نہ جاننا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے کے آداب میں سے کیا چیز ہے کہ کھانا کیسے کھائیں؟ دائنے ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں؟ کیوں؟ بائیں ہاتھ سے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے الٹے ہاتھ سے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، ٹھیک ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو الٹے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں مسلمان لوگ بھی ہیں اور وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اب ایک شخص سے اس نے مطلب ایسا ہوتا ہے جلدی میں اس نے کوئی چیز غلطی سے الٹے ہاتھ سے کھا لی اور اس کو فوراً ہی برا محسوس ہوتا ہے، یا تو وہ منہ سے نکال دیتا ہے یا پھر وہ اسی وقت اس کو برا محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور وہ اپنے اس فعل کو دہراتا نہیں۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ الٹے ہاتھ سے ہی کھانے کی ایک عادت بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے کھانے کو وہ برا محسوس ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کی استطاعت ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھا سکے، لیکن پھر بھی وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ وہ ایک گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فسق کیا ہے کہ وہ کسی کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور کسی صغیرہ پہ اصرار بھی نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو منکر جو ہے، منکر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو طرح ہیں، دو قسم ہے۔ ایک قسم کیا ہے کہ منکر حدیث منکر روایت اس روایت کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو کہ فحش الغلط کرتا ہو، یا پھر اس کی کثرت الغفلہ ثابت ہو، یا پھر وہ فاسق ہو۔ تو اگر روایت میں کوئی یا سند میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو یا تو فاسق ہو، یا اس کی کثرت الغفلہ ثابت ہو، یا پھر اس کا فحش الغلط ثابت ہو، تو ایسی روایت کو کہہ دیں گے المنکر۔ اس کو ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ انواع المردود، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منکر کی دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی منکر کی جو اصطلاح ہے، ایک تو وہ اس چیز پہ پوری آتی ہے، یعنی اس چیز کے لیے استعمال کی گئی ہے کہ سند میں اگر راوی ان تینوں ڈیفیکٹس کا حامل ہو تو اس کی روایت کو منکر کہا جائے گا۔ اور ایک اور ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے منکر کی؟ جی، ما رواه ضعیف مخالفا لما رواه ثقة، یا اس کو ہوا ایڈ کر دیں، ہوا ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ ثقۃ،
منکر کا دوسرا معنی کیا ہے یا دوسری اس کی قسم کیا ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس کو روایت کیا ہے کس نے؟ ایک ضعیف راوی نے، ٹھیک ہے، ایک کمزور راوی نے، یعنی جس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ روایت کر رہا ہو لیکن روایت کیسی ہو؟ مخالفن، مخالف ہو لما رواہ ثقۃ، اس روایت سے جس کو روایت کیا ہو کس نے؟ ایک ثقہ راوی نے، ٹھیک ہے، کسی بھی ثقہ راوی نے جو روایت کی ہے، اور ایک ضعیف راوی جب اس کی ایک اور روایت لاتا ہے جو کہ اس روایت سے مخالفت کر رہی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں المنکر، ٹھیک ہے۔ المنکر کا ایک اور معنی کیا ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس کو ضعیف راوی روایت کر رہا ہو اور وہ روایت مخالف ہو اس روایت کے جس کو کوئی ثقہ راوی روایت کر رہا ہو۔ وَضِدُّهُ الخبر المعروف، ضدہ کا معنی کیا ہے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ الخبر المعروف۔ الخبر المعروف کیا ہو جائے گی؟ الخبر المعروف کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو آپ اس ڈیفینیشن کو ریورس کر دیں۔ اس ڈیفینیشن کو ریورس کیسے کر دیں گے کہ وہ ہو جائے گی ہوا ما رواہ الثقۃ مخالفا لما رواہ ضعیف، ٹھیک ہے، کہ الخبر المعروف کون سی روایت ہوگی؟ جس کو ایک ثقہ راوی روایت کر رہا ہو اور وہ مخالف ہو کسی ضعیف راوی کی روایت سے، ٹھیک ہے۔ تو الخبر المعروف الخبر المنکر کا اپوزٹ ہو جائے گی۔ اچھا، اب المنکر جو ہے جس میں ایک ضعیف راوی کسی ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس کی مختلف اقسام ہے کہ یہ مخالفت کس کس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ومن اقسام مخالفت الثقات، یہ ثقات کی مخالفت کرنے کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس کی اقسام میں سے کیا ہے؟ پہلی ہے المدرج۔ المدرج، المدرج کیسی روایت ہوگی؟ آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک منٹ جی، جو بھی آن لائن ریڈ کرنا جی، چاہ رہے ہیں، المدرج ہوا ما ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا۔ آن لائن جو بھی ریڈ کرنا چاہ رہے ہوں پلیز ریز یور ہینڈ کا آپشن سلیکٹ کر لیں، پھر جو ریڈ کرتے رہیں گے میں اس کے بعد آپ کا پھر مائک انمیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ پلیز ریڈ کریں المدرج۔ المدرج ہوا ما ادخلوا فی سندہ او متنہ ما لیس منہ بلا فصل، ٹھیک ہے، اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو داخل ہو اس کی سند میں یا متنہ ہو یعنی کہ منع کیا گیا ہو، ما لیس منہ بلا فصل، بلا فصل سے مراد کسی بھی سند سے ریلیٹڈ وہ نہ ہو، یعنی ایسی سند میں داخل ہو کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی سند نہ ملتی ہو۔ اچھا، اب میں ایک بار اس کو ریڈ کرتا ہوں پھر آپ کوشش کریں اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ ہوا ما ادخل فی سندہ او متنہ ما لیس منہ بلا فصل۔ اب کوشش کریں۔ داخل ہو، وہ جو داخل ہوا، ادخل فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے، تو اس کا مجہول کی طرح ترجمہ؟ جی، وہ جو داخل کیا گیا ہو اس کی سند میں اور یا متن میں، ما لیسا جو نہیں، ما لیسا منہ جو نہیں ہے اس سے بلا فصل، فصل کہتے ہیں فاصلے کو، فاصلے کو نہیں، بلا فصل کا معنی ہو جائے گا بغیر فاصلے کے، ٹھیک ہے۔ ما ادخل فی سندہ او متنہ ما لیس منہ، جی، متن سند اور متن ہوتے ہیں، سند سلسلۃ الروات اور متن جو الفاظ ہوتے ہیں۔ ما لیس منہ بلا فصل، مدرج وہ روایت ہوگی جس میں داخل کر دیا جائے یا اس کی سند میں یا اس کے متن میں ما لیس منہ جو کہ اصل میں اس کا حصہ نہیں ہے، اور کیسے داخل کیا جائے؟ بلا فصل بغیر فاصلے کے۔
اب بغیر فاصلہ اور فاصلے کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر سند ہو، میں ایک فرضی سند بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں حدثنا شیخ عبید قال شیخہ قال شیخ داؤد، ٹھیک ہے، حدثنا شیخ عبد الرحمن قال شیخہ قال شیخ داؤد، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو کہا اس کی مراد کیا تھی کہ ہمیں بتایا شیخ عبید الرحمن نے کہ کہا ان کے شیخ نے کہ کہا شیخ داؤد نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سند کا اصل حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سند اصل ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ کیا ہے، اس میں ایک ورڈ ہے بیچ میں شیخہ، ان کے شیخ نے کہا، اور یہ شیخ کون ہے یہاں پہ مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں اس سند کو کہیں بیان کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں حدثنا شیخ عبید الرحمن قال شیخہ وہو شیخ سلیم قال شیخ داؤد، اب میں نے کیا کیا، یہ جو شیخ تھا اب میں نے اس کی تفسیر کی کہ یہ شیخ کون ہے، یہ شیخ سلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو کلمات استعمال کیے، میں نے کیا کہا، وہو شیخ سلیم، تو یہ کلمات کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے وہ اصل میں سند کا نہیں ہے، یہ میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا میں کیا کروں، آپ جو سامنے دیکھ رہے ہو مجھے وہ دیکھیں کہ میں سند جو ہے وہ ایک کتاب سے ریڈ کر رہا ہوں، حدثنا شیخ عبید الرحمن قال شیخہ، اور پھر میں آپ کی طرف دیکھ کے کہوں وہو شیخ سلیم، ٹھیک ہے، تو میں نے اشارہ کر دیا، آپ کی طرف دیکھ لیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ میں اس کی تفسیر دے رہا ہوں، یہ اس سند کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے کیا کیا، میں نے سند میں ایک چیز کو ایڈ کیا ہے، لیکن کیا دے کے ایڈ کیا ہے، فاصلہ دے کے ایڈ کیا ہے کہ آپ کو ظاہر ہو جائے کہ بھائی یہ جو بات ہے یہ اصل میں سند کا حصہ نہیں۔ اب اگر میں اسی سند کو اس طرح بیان کروں حدثنا شیخ عبد الرحمن قال شیخہ شیخ سلیم قال شیخ داؤد، اب میں نے کیا کیا، اب میں نے سند کو ایسے بیان کیا کہ شیخ سلیم کا جو کلمہ ہے یہ اس میں ایڈ ہو گیا ہے اور اس میں بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں گیپ نہیں ہے، یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کلمات اصل میں سند کے نہیں تھے، یہ میں نے ایکسپلینیشن کے طور پہ ڈالے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مدرج میں کیا ہوتا ہے، یا اس کی سند میں یا اس کے متن میں کوئی چیز ایڈ کر دی جاتی ہے بغیر فاصلے کے۔ بغیر فاصلے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ بیان کرنے والے نے یہاں پہ کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے تفاسیر میں اکثر سنا ہوگا، تفسیر میں کیا کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر جہاں پہ تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ شیخ جو ہے وہ اپنی نارمل ٹون میں بتاتے ہیں، آیت ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی ورڈ کا معنی بتاتے ہیں تو اس کو وہ نارمل ٹون میں بتاتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس ایکسپلینیشن کو بھی آیت کی فارم میں ہی پڑھیں گے تو مسئلہ کیا ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا، بلا فصل ہو جائے گا، سننے والوں کو ایسا لگے گا کہ یہ ورڈ بھی آیت کا ہی حصہ ہے۔ ہر کوئی حافظ تو نہیں ہوگا، ہر کوئی عربی بھی نہیں جانتا ہوگا، لوگ ہیں وہ عربی سن کے بس سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاصلے کے بغیر اگر سند میں یا متن میں کوئی چیز ایڈ کر دی جائے اور کوئی فاصلہ نہ کیا، کوئی ایکسپلینیشن یہ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کسی نے اپنے ورڈز الگ سے بتائے ہیں یا اس کی تفسیر کی ہے، تو ایسی روایت کو پھر کہیں گے یا ایسی مخالفت کو کہیں گے کہ یہ کلام مدرج ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلام مدرج ہے، کیونکہ جو ثقہ راوی ہوگا اس کی روایت میں یہ کلام پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ثقہ راوی بھی کلام ایڈ کر دے اور ظاہری طور پہ ایسا لگے کہ اس نے فاصلے کے بغیر کیا ہے، لیکن پھر دوسرے ثقہ راوی سے کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام جو ہے وہ ایڈیشنل ہے، ٹھیک ہے جی۔ جملہ معترضہ ہے نا جو ایڈ ہو سکتا ہے سند میں، جی جملہ معترضہ کہہ لیں آپ اس کو، کہیں پہ جملہ استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کہیں پہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ اور بھی کوئی سیاق میں کوئی چیز آ سکتی ہے جس سے یہ فاصلہ
یا عدم الفاصلہ کریٹ ہو سکتا ہے. جیسے فاصلہ جنریٹ کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں تھوڑا سا پاز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیچ میں تھوڑا سا گیپ کر دیتے ہیں, پھر ایک بات کہتے ہیں, پھر اس اپنی پرانی بات کو جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے یہ فاصلہ ثابت ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ ڈیفینیشن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. المقلوب هو من قلب بعض لفظه فتغير معناه سواء كان الإبدال في سنده أو في متنه. صحیح. جی تھوڑا سا بیچ میں ایک ایشو ہے لیکن ترجمہ کریں. جی اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ ہے من قلب جو کہ پلٹ دی گئی ہے. صحیح ہے سر. آگے آگے. بعض لفظ ہی اس کا کچھ کوئی لفظ. اچھا, اب آپ نے ریڈ کیا من قلبا, تو اس کو آپ نے ریڈ کیا مجہول کے طور پہ. جی ٹھیک ہے. اچھا پھر غلط پڑھ رہے. ہاں من قلب. پھر آپ بعض کو پڑھ رہی ہیں منصوب کے ساتھ, بعض لفظ ہی. تو اس کو تھوڑا سا ایک بار کریکٹ کریں, کس طرح کریں گے؟ ہوا من قلب بعض لفظ ہی, تو بعض مفعول ہوگا. جی تو پھر فاعل کون ہوگا؟ اس میں ہے نا من قلبہ میں ہے شاید. کون ہے؟ کسی نے کر دیا ہے, مطلب یہ میرا خیال ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے, تو یہ پھر کوئی ہوا ہے شاید. اچھا, انقلبہ کون سے باب سے ہے؟ یہ کیا وزن ہوگا اس کا؟ انفعل. انفعل ينفعل انفعال. باب انفعال سے اکثر جو فعل آتے ہیں نا وہ فعل لازم ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو انقلبہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں بدل دے کوئی, یا بدل دیا یا پلٹ جائے یا تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بازو جو ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گا. پھر منقلب بعض لفظه, ہوا من قلب بعض لفظی, ورنہ اس میں اگر یہ اس کا مفعول ہوتا تو اس پہ منصوب ہوتا. جی صحیح, وہ من قلب ہی ہے لیکن بعض لفظی فتغیر, پس تغیر ہو گیا ہے معناہ اس کے معنی میں, سواءن سوائے اس کے جو کہ سواءن کا معنی ہوتا ہے چاہے, یعنی برابر ہے. چاہے کانا الابدال فی سندی او متنہی, چاہے وہ ابدال یعنی کہ وہ تبدیلی اس کی سند میں ہو یا اس کے متن میں ہو. صحیح, جزاک اللہ خیر. مقلوب پلیز دوبارہ. جی ہوا کرنا. من قلب بعض لفظه فتغیر معنی سواء کان الابدال فی سندی او متنی. المقلوب, بارک اللہ فیکی. مقلوب روایت کون سی کہتی ہے؟ من قلب بعض لفظه, جس میں اس کے بعض الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں, آگے پیچھے ہو جائیں, اور ان کے آگے پیچھے ہونے سے کیا ہو جائے؟ تغیر معناہ, معنی میں کیا آ جائے؟ چینج آ جائے, تبدیلی آ جائے. سواء کان الابدال فی سندہ او فی متنہ, چاہے یہ جو تبدیلی ہے آگے پیچھے ہو جانا ہے یہ سند میں ہو یا پھر متن میں ہو. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ راوی کا نام تھا حامد بن سلمان, اور روایت کرنے والے نے کہہ دیا سلمان بن حامد, تو کیا ہو گیا؟ آگے کی چیز پیچھے چلی گئی, پیچھے کی چیز آگے چلی گئی, لیکن اس سے تبدیلی آ گئی, شخص کا نام چینج ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اور متن میں بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے دایاں پھر بایاں, یا اس نے کہہ دیا اگر پہلے بایاں پھر دایاں, صرف 2 ورڈ آگے پیچھے ہوئے ہیں لیکن اس سے معنی میں تبدیلی آ گئی ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یا سند کے الفاظ میں یا متن کے الفاظ میں ورڈز چینج ہو جائیں, آگے پیچھے ہو جائیں, تو پھر ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مقلوب روایت ہے. ٹھیک ہے, تو جو ثقہ روایت کر رہا ہوگا وہ صحیح ہو جائے گی, اور جو ضعیف روایت کر رہا ہوگا وہ پھر مقلوب ہو جائے گی. ہوا منقلب بعض لفظہ, یہ وہ روایت ہوتی ہے جس میں انقلبہ پلٹ جائے, ٹرن ہو جائے, چینج ہو جائے, بعض لفظہ آگے پیچھے ہو جائے اس کے بعض الفاظ,
some of the words. فتغیرا، تغیرا یا تغیر، تغییر چینج ہو جائے، نہیں عفوا تغیرا یا تغیر تغیر چینج ہو جائے، تغییر ہو جائے، معنی ہو اس کا معنی، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے. سواء کان الابدال فی سندی اور فی متنہ، چاہے یہ جو آگے پیچھے ہونا ورڈز کا یہ اس کی سند میں ہو یا یہ اس کے متن میں ہو. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد ہے جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. المزید فی متصل اسنادی هو ما صحیح. كانت مخالفة فيه بزيادة راو في إثناء سند متصل. ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اس کے اسناد میں متصل مزید کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہوا جو نہیں ہے، ہوا ما جو نہیں ہے، کانت تھی، المخالفت مخالفت کرنے والی، فی ہی اس میں، بزیادتی اس کے مطلب ذاتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، زیادہ، اوین یا فی اسنائی اس کے اسناد میں جو کہ سند متصل ہو. صحیح. اب میں ایک بار اس کو ریڈ کرتا ہوں. المزید فی متصل الاسانید ہوا ما کانت المخالفت فیہ بزیادت راو فی اثناء سند متصل. المزید فی متصل، المزید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ یزید یا ازادہ یزید، مزید ایڈیشنل. ٹھیک ہے. جیسے ابواب جب پڑھتے ہیں تو ابواب تھے فعل ثلاثی مجرد، اور دوسرے کون سے تھے؟ ثلاثی مزید فی، مزید جس میں کچھ ایڈیشنل ہو. مزید فی متصل الاسانیدی، سند اوریجنل کیسی تھی؟ سند متصل تھی. متصل سند میں کبھی کوئی راوی اور ایڈ کر دیا تو پھر یہ والی قسم آ جاتی ہے. ہوا ما کانت المخالفت فیہ، یہ وہ قسم ہے جس میں یہ جو مخالفت، ہم چونکہ جو ٹائپس ڈسکس کر رہے ہیں یہ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ مخالفت کی. یہ وہ قسم ہے جس میں یہ جو مخالفت کر رہا ہے ضعیف کسی ثقہ کی، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ بزیادت راوین، کسی راوی کو ایڈ کر کے. کس میں ایڈ کر کے؟ فی اثناء سند متصل. اثناء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان. ٹھیک ہے. کسی متصل سند کے درمیان ایک اور راوی ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس مخالفت کو کیا کہتے ہیں؟ المزید فی متصل الاسانید. سند میں اوریجنلی 4 راوی تھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 5 کر دے تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے ایک اور چیز ایڈ کر دی، المزید. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے المضطرب. مضطرب کیا ہے؟ ہوا ما، یہ ہے ہوا ما رویہ علی اوجہ مختلفۃ. یہ وہ ہے رویہ جس کو روایت کیا جائے علی اوجہ مختلفۃ. اوجہ کا کیا معنی ہوگا؟ اوجہ کس چیز کی جمع ہے؟ اوجہ کس چیز کی جمع ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اوجہ کا وزن کیا ہے؟ فاعل لام کی ٹرمز میں اس کا وزن کیا بنے گا؟ اوجہ، اوجہن، اوجہن، افعل. ٹھیک ہے. تو اس کے حروف اصلیہ کیا ہوئے؟ حمزہ تو وزن کا ہے. اف، واو جیم اور ہا. واو جیم اور ہا سے کون سا ورڈ بنتا ہے؟ وجہ. ٹھیک ہے. چہرے کو جو کہتے ہیں نا. ہوا ما رویہ علی اوجہ مختلفۃ، یہ وہ ہے جس کو روایت کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف فیسز میں، مختلف طرح. ٹھیک ہے. مختلف اقسام میں روایت کیا گیا ہے. اور یہ مختلف اقسام یا مختلف طریقے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ متساویۃ فی القوۃ. متساوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بس تھوڑا سا زور سے بول رہے ہیں. برابر. متساویتن فی القوہ کا معنی قوت کے اعتبار سے دونوں متساوی ہیں, یعنی دونوں ایک ہی درجے کے آ رہے ہیں. اگر ایک تھوڑا کم ہوتا دوسرا تھوڑا زیادہ ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں, جو زیادہ قوی تھا اس کو ترجیح دے دیتے. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں متساویتن فی القوہ ہوتے ہیں, دونوں قوت میں برابر ہوتے ہیں. اگر دونوں ثقہ ہیں تو دونوں ثقات ہیں, اگر دونوں ضعیف ہیں تو دونوں ضعیف ہیں. دونوں میں اگر کسی طرح کی کمزوری ہے تو دونوں میں برابر کی کمزوری ہے. اگر ایک میں کم کمزوری ہوتی دوسرے میں زیادہ کمزوری ہوتی تو کم کمزوری والے کو پریفر کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مختلف طریقوں سے روایت کی جا رہی ہوتی ہے. متساویۃ فی القوہ کے قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں. سوان کان الاضطراب فی السند یا المتنی, کہ اضطراب جو ہے کبھی سند میں بھی ہو سکتا ہے کبھی متن میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی بات کو, یعنی بات ایک ہی ہو یا کسی چیز کو مختلف طریقوں سے روایت کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی راوی کا نام بتائیں, کوئی ہائپوتھیٹیکل بتا دیں. عبداللہ بن عمر, یہی کا. دوسرا شخص کہے کہ یہ عبداللہ بن عمر نہیں تھے بلکہ کون تھے, عبداللہ بن عمر تھے. ٹھیک ہے, ایک راوی کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر تھے, دوسرا راوی کہے کہ نہیں یہ عبداللہ بن عمر تھے, اور دونوں راوی جو ہیں وہ ایک ہی لیول کے ہوں, تو اب کیا آ جائے گا, اب اضطراب آ جائے گا. کیا اضطراب آئے گا اس میں؟ اضطراب کیا ہے؟ دونوں غلط ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ عمر ہے یا عمر ہے. اگر ایک ثقہ راوی کہہ رہا ہوتا عبداللہ بن عمر ہے اور دوسرا ضعیف راوی کہہ رہا ہوتا کہ عبداللہ بن عمر ہیں, تو پھر ہم کس کی بات کو مانتے؟ ثقہ کی بات کو مان لیتے. ٹھیک ہے, کہ پھر ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ثقہ راوی چونکہ یہ بات کہہ رہا ہے اس لیے ثقہ کی بات کو ہم ترجیح دے دیں گے. لیکن اگر دونوں ہی ایک درجے کے ہیں, کہ دونوں ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ایک بات کہہ رہا ہے دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہے, تو پھر اب کیا آ رہا ہے, ایک اضطراب آ رہا ہے, ایک کنفیوژن سی جنریٹ ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی کس طرح اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے, تو اضطراب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر مختلف طریقوں سے بیان کی جا رہی ہو اور وہ دونوں جو طریقے آ رہے ہیں وہ دونوں قوت میں برابر ہیں, چاہے یہ اضطراب جو ہے سند میں ہو یا متن میں ہو. سند میں کس طرح ہوگا کہ راویوں کے ناموں میں یا راوی آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے, اور متن میں کس طرح ہوگا کہ الفاظ جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے. جیسے اس کی ایگزامپل آپ کو یاد ہے میں نے کلاسز میں دی تھی, رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ والی, تو اس میں رائٹ ہینڈ والی تو ثقہ سے آ رہی تھی. میں نے آپ کو مثال دی تھی, ان فی المال حق سوى الزکاۃ اور لیس فی المال حق سوى الزکاۃ. ایک روایت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے, اور دوسری روایت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ قوت کے اعتبار سے برابر قسم کی اسناد سے آتی ہیں, اور دونوں الگ الگ باتیں کہہ رہی ہیں. تو اب کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے, اس میں اضطراب جنریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اضطراب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز روایت کی جائے مختلف طریقوں سے, لیکن یہ جو جن طریقوں سے آ رہی ہے وہ قوت کے اعتبار سے برابر ہو, تو پھر ایسی صورت کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسی حدیث یہ مسترب ہے. مسترب میں پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, کبھی اس میں کوئی کسی کے ہاں کوئی توجیہ ایسی نکل آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک کو ترجیح دیتے ہیں دوسری کو نہیں دیتے, ورنہ کچھ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ کوئی امر واضح نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر ہے المصحف. مصحف کیا ہوتا ہے, اچھا ایک سیکنڈ, سوا ان کے بعد سوان کے بعد حمزہ آ سکتا ہے, سوان اکان الاضطراب فی السند او المتنی, اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. المصحف, المصحف کیا ہوتا ہے, ہوا کانت المخالفۃ بتغییر حرف فاکثر بالنسبۃ الی النقط مع بقاء صورت الخط. اس کو بریک کر دیتے ہیں. ما کانت المخالفۃ, یہ وہ ہے جس میں مخالفت جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے, بتغییر حرف فاکثر. اس کا کیا مطلب ہے؟ تغییر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڈ نہیں ہو رہا,
چینج ہو رہا ہے، یا ایک حرف چینج ہو رہا ہے یا ایک سے زیادہ حرف چینج ہو رہے ہیں. وہ چینج کس طرح ہو رہے ہیں؟ بالنسبتی الی النقطی. نقط کس چیز کی جمع ہے؟ نقطے کی. اردو میں جو نقطہ کہتے ہیں ڈاٹ. یہ جو تغییر ہو رہی ہے حرف میں یا اس سے زیادہ حروف میں، یہ ہو رہی ہے بالنسبتی الی النقطی، نقطوں کے اعتبار سے تغییر ہو رہی ہے. مع بقائی صورت الخط. مع کا مطلب ساتھ، بقا باقی رہنا، صورت الخطی لکھنے کی جو صورت ہے وہ سیم رہ رہی ہے. ورڈ کے جو حروف ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے. کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے؟ نقطوں کے اعتبار سے تبدیلی آ رہی ہے. لکھنے کی فارم ویسی ہی ہے، سوان کان فی السند یا فی المتن، چاہے وہ سند میں ہو متن میں ہو. مثال کے طور پہ یہ ورڈ کیا ہے؟ مجرم. اور یہ ورڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو جیم اور ہا لکھنے میں دونوں سیم ہے. تبدیلی کہاں پہ آ گئی؟ نقطے میں. تو یہ جو تغییر آ رہی ہے یہاں پہ ایک حرف کی آ رہی ہے بالنسبتی الی النقطی، کہ اس میں نقطہ آ رہا ہے اور اس میں نقطہ نہیں آ رہا. مع بقائی صورت الخطی، خط کی صورت کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ دونوں لکھے ایک طریقے سے جاتے ہیں. جیم اور ہا جو ہے وہ ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں. اگر کوئی اور ورڈ آ جاتا، مثال کے طور پہ یہ ہا کی جگہ پہ کاف ہو جاتا، اب کیا ہو گیا؟ اب صرف نقطوں کی تبدیلی نہیں ہے، اب پورے ورڈ کی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہے کہ لکھنے کی صورت ایک ہی ہے، صرف نقطوں میں جب تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ورڈ چینج ہو رہا ہے، تو ایسی روایت کو پھر کہتے ہیں مصحف. ٹھیک ہے، اور اسی کی طرح کی ایک اور قسم ہے، وہ کیا ہے؟ المحرف. محرف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ جو مخالفت ہوتی ہے یہ کس طرح ہوتی ہے؟ بالنسبتی الی الشکل. شکل. تشکیل دینے کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تشکیل دینے سے مراد ہوتی ہے، جب ہم عربی گرامر میں بات کرتے ہیں کہ شکل یا تشکیل دیں، اس کا معنی ہوتا ہے اس پہ حرکات لگائیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ جو تبدیلی ہے یہ آ رہی ہو شکل چینج کرنے کی وجہ سے، مع بقائی صورت الخطی، لکھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے، نقطے بھی وہی ہیں، صرف حرکات چینج ہونے کی وجہ سے اگر تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں محرف. جیسے کہ عقیل اور عقیل، یہ دو الگ الگ بندوں کے نام ہیں، لکھنے میں دونوں بالکل سیم ہیں. تبدیلی کس چیز میں؟ ان کی حرکات میں، کہ عین پہ فتحہ ہے یا عین پہ ضمہ ہے، اور قاف پہ کسرہ ہے یا قاف پہ فتحہ ہے. حرکات چینج کرنے کی وجہ سے ورڈ چینج ہو رہا ہے، اور اسی طرح معنی بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی ایگزامپل دیں کہ حرکت چینج کرنے کی وجہ سے ورڈ کا معنی کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ حرکت چینج ہونے سے ورڈ کا معنی کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی ایگزامپل دیں. بالکل، انتا یا پھر انتی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مذکر مؤنث جنس پورا چینج ہو رہا ہے. اگر سامنے دو لوگ ہوں، ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، انتا کہا تو خطاب کس سے تھا؟ مذکر سے تھا، لیکن اگر انتی کہہ دیں گے تو پھر وہ خطاب مؤنث سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اسم الفاعل اور اسم المفعول کا جو طریقہ ہوتا ہے مزید فی کے ابواب میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا ہے ابھی. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. منتخب یا چلے مخاطب اور مخاطب، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک اسم المفعول ہے اور دوسرا اور اسی طرح مقاتل اور مقاتل. مخاطب جو ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مخاطب کون ہے؟ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. ایک ہے خطاب کرنے والا شخص اور ایک ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. مقاتل وہ ہے جو قتال کر رہا ہے، اور مقاتل کون ہے؟
جس سے قتال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جنتن اور جنہ. جنہ کس کو کہتے ہیں؟ الصوم جنہ. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. تو جنہ ہوتی ہے ڈھال اور جنت باغ. ٹھیک ہے. تو لکھنے میں دونوں سیم ہے, تبدیلی کس میں آ رہی ہے؟ کس میں آ رہی ہے؟ حرکات میں. الی شکل. شکل کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں پہ دیکھ کے کیا کہہ رہا ہوں؟ الحرکات. ٹھیک ہے. کہ محرف کیسی مخالفت ہے؟ جس میں ورڈ لکھنے میں بالکل سیم ہے لیکن ڈفرنس کس چیز میں آ رہا ہے کہ ان کی حرکات میں تبدیلی آ رہی ہے. ایک شخص کسی اور حرکت کے ساتھ کہہ رہا ہے, دوسرا شخص کسی اور حرکت کے ساتھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اردو میں تو الٹا ہوتا نہیں, اردو میں الٹا نہیں ہوتا, اصل میں اردو میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم الٹا سمجھتے ہیں شاید, جتنا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا مجھے پتا چلا ہے کہ ہم اردو میں عام طور پہ الٹے یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں چونکہ اردو کی جو بنیاد ہے اس طرح کے کلمات میں وہ عربی ہی ہے, تو رول اصل میں عربی کا ہی فالو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہے اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مشہور ہو جاتا ہے یا عام استعمال میں آ جاتا ہے. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں, جیسے اکثر جو ہے منتخب کہتے ہیں. منتخب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو منتخب کیا ہے. استعمال یہ ہوتا ہے عام طور پہ, میں نے آپ کو منتخب کیا ہے یا آپ کا جو نصاب ہم نے منتخب کیا ہے. تو منتخب اصل میں ہوتا ہے جو انتخاب کر رہا ہوتا ہے. جس کا انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منتخب. تو نصاب یا شخص جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا کہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے. منتخب ہم تھے جنہوں نے انتخاب کیا, اور منتخب جس کا. لیکن اردو میں اس طرح کی چیزیں, جیسے اردو میں ہا اور ہا میں اتنا فرق نہیں رکھا جاتا, بولنے میں سب ایک ساتھ اس طرح سے آ جاتا ہے. لیکن جتنا مجھے پتا ہے کہ ان کی اصل جو ہے ان کلمات کی, ان ورڈز کی عربی ہی ہے, تو رول ان میں عربی کا ہی فالو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے انواع المردود والضعیف دیکھے بے اعتبار طعن فی الراوی, کہ روات میں اگر طعن کیا جا رہا ہو تو اس کے اعتبار سے ضعیف احادیث کی کیا اقسام ہوتی ہیں. اس میں ہم نے دیکھی الموضوع, جس میں کوئی راوی ایسا ہو جو کہ جھوٹا ہو. المتروک, جس میں کوئی راوی ایسا ہو جو کہ متہم بالکذب ہو, یعنی کہ یا تو وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں اس کا جھوٹ ثابت ہو, یا پھر وہ کوئی ایسی روایت کرے اور اس روایت میں وہ اکیلا ہو جو کہ دین کے معلوم رولز کے خلاف ہو. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھی تیسری قسم المنکر, اور منکر کی دو قسمیں ہیں یا دو تعریفیں ہیں. ایک منکر اس کو کہتے ہیں جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو کہ فحش الغلط کرتا ہو, یا اس کی غفلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو, یا پھر وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہو. اور منکر کی ایک دوسری جو تعریف ہے, دوسری جو ڈیفینیشن ہے, دوسری قسم ہے, وہ کیا ہے کہ منکر اس روایت کو بھی کہتے ہیں جو کوئی ضعیف راوی روایت کرے اور اس کی روایت مخالف ہو اس روایت کے جو کہ ثقہ روایت کر رہا ہو. اور یہ جو مخالفت ہے یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہے, جس میں ایک قسم ہے مدرج. مدرج کب کہتے ہیں؟ جب کلام میں, سند میں یا متن میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر دی جائے جو اوریجنلی اس میں نہیں تھی, اور یہ ایڈیشن بغیر کسی ڈفرینشیشن کے ہو, کوئی فاصلہ نہ ہو, کوئی چیز کلیریفائی نہ کی ہو کہ بھائی یہ چیز اس کی نہیں ہے. جیسے اس کی ایگزامپل اکثر آپ نے ترجموں میں دیکھا ہوگا جو اردو میں ہوتے ہیں یا انگلش میں ہوتے ہیں, کہ وہ بریکٹ میں چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں. ترجمہ لکھا ہوگا اور اس میں بریکٹ میں چیز ایڈ ہوئی ہوگی. تو یہ بریکٹ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ایک طرح کا فاصلہ ہوتا ہے کہ یہ ورڈ عربی میں موجود نہیں ہے, یہ ترجمہ کرنے والے نے یہ ورڈ ایڈ کیا ہے. تو اگر یہ بریکٹس ہٹا دیے جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ کلام مدرج ہو جائے گا کہ اس نے اس کلام میں, ترجمے میں وہ چیز ایڈ کر دی ہے جو کہ اوریجنلی اس میں نہیں تھی اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا اس نے. پھر تھی مقلوب. مقلوب میں کیا ہوتا ہے کہ ورڈز جو ہیں چاہے سند میں یا متن میں ورڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. المزید سی متصل الاسانید کیا تھی کہ اصل میں سند متصل تھی لیکن کوئی راوی جو ہے وہ اس میں کسی راوی کا ایڈیشن کر دیتا ہے, ایک اور راوی کو سند میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. المضطرب کیا تھی؟ مضطرب جس کو مختلف طریقوں سے روایت کیا جائے, اور یہ جو مختلف طریقوں سے روایت کیا جا رہا ہے وہ قوت کے اعتبار سے برابر ہو, تو اس میں ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینا ممکن نہ ہو رہا ہو. المصحف, مصحف وہ ہوتی ہے جس میں
جو مخالفت ہو رہی ہے وہ اس کے نقطوں کے اعتبار سے ہو رہی ہے. ورڈ لکھنے میں ویسا ہی ہے لیکن نقطوں کی تبدیلی کی وجہ سے ورڈز میں تبدیلی آ رہی ہے, اور محرف میں وہ ورڈز لکھنے میں سیم ہے, نقطے بھی سیم ہے, لیکن اس پہ جو حرکات اور اعراب ہے اس کی تبدیلی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ رہی ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں, انشاءاللہ آگے جو ہے پھر وہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. اگر یہاں تو کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں. نماز بریک کتنے بجے ہوتی ہے؟ نماز آج کل میرے خیال میں 7:05 یا 7:07 کے قریب اذان ہو رہی ہے. اللہ اعلم. نہیں 7:03 پہ میرے پاس ٹائم آ رہا ہے, تو ابھی شاید آپ کی نماز کی بریک ہی ہو جائے گی, دوسری کلاس میں نماز کے بعد ہی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور سوال ہے تو پلیز بتا دیں, ادروائز آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.